محمود جان بابر صاحب، عمار مسعود صاحب نے ایک بات کی، خیبر پختونخوا کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، آپ نے بڑے قریب سے سب کی نہ صرف مہم دیکھی بلکہ الیکشنز وہاں پشاور میں بیٹھ کے بڑی گہری نظر ہے آپ کی وہاں پہ، ایک تو وہاں کے الیکشنز پر کمنٹ کیا آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ تھا کہ جس طرح اے این پی آلموسٹ وائپ آؤٹ ہوئی، صرف ایک نشست ملی، مولانا صاحب کو جنوبی اضلاع میں جس طرح سے شکست ہوئی، ایک تو کیا یہ سرپرائزنگ تھا؟ دوسرا ایک اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ کے پی میں چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی اور ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ ہر دوسرے تیسرے دن علی امین صاحب ٹرک پہ بیٹھ کے جس طرح پرویز خٹک صاحب آتے تھے، آگے کے پی پولیس ہوتی تھی، پیچھے 50-60 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، تو یہ معاملہ جو ہے تصادم سے نکلے گا ہی نہیں۔ جی بابر صاحب۔ جی عادل بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں عمار صاحب نے کچھ بات کی تو میں ذرا اس پہ ایک شعر کی صورت میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ کے پی میں حالت یہ ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں، اور شعر وہی والا ہے کہ اس جہاں میں کسی کو بھی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کی یہی ایک شکوہ ہے ان کا کہ ہمیں تو یہ مل رہا تو وہ تمہاری مدد سے مل رہا تھا، اور اگر مدد نہیں بھی کر رہے تھے تو راستہ تو دے رہے تھے، لیکن ہمیں تو وہ بھی نہیں ملا۔ تو اس میں بہت زیادہ اس وقت گنجلک ہے۔ لیکن اگر آپ سچویشن کو تھوڑا سا 2018 کے ساتھ کمپیئر کریں تو 2018 میں بھی عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، یہ تمام کی پارٹیاں جو تھیں یہ اس وقت احتجاج کر رہی تھی، اور ان کو اس لیے ان کا شکوہ یہ تھا کہ ان کا مینڈیٹ اٹھا کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے، یعنی وہ تحریک انصاف کو دے دیا گیا ہے، اور یہ شکوہ لے کے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں قومی اسمبلی میں نہیں جانا۔ اس بار بھی وہی پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، لیکن اس احتجاج کا رخ جو ہے وہ اس وقت دوسری طرف ہے۔ وہ ان کا شکوہ یہ ہے کہ جب ہمارا مینڈیٹ لیا جا رہا تھا، یعنی لوگ بھی اگر تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے تھے تو ہمیں کسی نے بچایا ہی نہیں، یہ جو ہماری سیٹیں کنفرم تھی وہ بھی کسی نے نہیں بچائی۔ تو ان کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد ہوگی، جیسے کہ ہم انتخاب سے پہلے بات کرتے تھے تو ہمیں یہ بات سب کو معلوم تھی کہ ہر پارٹی یہ سوال کرتی ہے کہ اسے کتنا ملنے جا رہا ہے، کیونکہ ہولی سولی کوئی بھی پارٹی اپنے آپ پہ وہ اس وقت انحصار نہیں کر رہی تھی، بلکہ انہوں نے 3-4 الگ الگ چیزوں پہ انحصار کیے ہوئے تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کچھ مدد ملے گی، 2018 کی کوئی کمپنسیشن ہوگی، لیکن وہ بھی اس بار نہیں ہوئی۔ اور شاید وہ اس میں بھی بڑی وجہ جو ہے وہ لوگوں کا اپنا موڈ تھا، یہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے زیادہ ووٹر نکلا، ووٹر نے اپنے ووٹ دیے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ 2018 کی طرح 100% نتائج بدلے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ جیت بھی رہے تھے، اور جہاں یہ ہارے ہیں اس وجہ سے ان کا احتجاج 2018 سے زیادہ شدید ہے۔ اور جو علی امین گنڈاپور صاحب آئے ہیں وہ تحریک انصاف کا فیصلہ سب کے سامنے ہے کہ وہ اس بار ایک ایسا بندہ لے کے آئے ہیں کہ جن کی طرف سے ہم 70% چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ کنفرنٹیشن کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے، محمود خان صاحب بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاسوں میں نہیں جاتے تھے، صوبے کا حق بھی جہاں ملتا تھا یہ خود وہاں نہیں جاتے تھے، اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتے تھے۔ 30% چانسز یہ ہیں کہ وہ اس سچویشن کو سمجھیں، کیونکہ اس وقت صوبے میں ایک مسئلہ ہے، صوبے کو چلانا کسی کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے کہ وہ اسے چلا سکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز آئے گی اس میں سے 700-800 ارب روپے تو آپ پہ پہلے قرضہ ہے، پھر آپ ابھی پچھلے مہینے تک تو اپنی تنخواہیں بھی نہیں دے پا رہے تھے، آپ کے تعلیمی ادارے بھی بند ہو رہے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ فنڈ نہیں دے پا رہے، عام عوام کے لیے بھی آپ کے پاس گورننس اس وقت اس صوبے میں 0 لیول پہ آ چکی ہے۔ اس سب کو اٹھا کے ایک نئے اعتماد کے ساتھ آگے لے کے چلنا، اور وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، تو میرے خیال میں اس وقت لوگوں کی جو عام لوگ ہیں، جو تحریک انصاف کا جذباتی کارکن نہیں ہے، جو عام بندہ ہے، جو میرے جیسا بندہ ہے جو کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرا، وہ بڑا پریشان ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہوگا کیا اگر یہی صورتحال رہی۔ تو میرے پاس تو اس وقت ایسی کوئی ہوپ نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ آپس میں بیٹھ جائیں گے، میاں شہباز شریف جو ہیں اور آصف علی زرداری صاحب اس صوبے کے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ جو مشکل پیش آئی تھی وہ یہی جواب ہوتا تھا کہ چھوڑے اس صوبے کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے تو تھوڑا سا مزہ تو چکیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب بھی کوئی مزہ چکانے والی بات ہوگی تو یہ صوبہ آئندہ 5 سال انہی مشکلات سے گزرے گا جو کہ پرویز خٹک صاحب کے وقت میں گزرا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس صوبے نے اس وقت بھی یہ کوئی جنت نہیں تھا جب عمران خان صاحب وفاق میں تھے اور یہاں بھی محمود خان صاحب تھے، دونوں جگہ پارٹیوں کی ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی،
تو میرا خیال ہے پرس خٹک صاحب والا دور ہم دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ایسی کوئی بڑی بات ان بڑی پارٹیوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ اس صوبے کو چلانے کے لیے کوئی دل بڑا کر کے اس صوبے کے لوگوں کو بھی جینے دے کے آئے جی آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں. تو اگر ایسا ہو جائے گا میرے خیال میں یہ جو سچویشن ہے یہ تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر بڑی پارٹیاں جو اس ملک میں وہ اقتدار میں آ رہی ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس صوبے پہ نظر کرم کریں.